صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہمبل تھے، اتنے جس کو کہیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ آپ کے محلے میں کچھ بچیاں رہتی تھیں. وہ بچیاں روز آ جاتی صبح اپنی بکریاں لے کر، کہتی چاچا جان بکریوں سے دودھ نکال دیں. آپ بکریوں سے دودھ نکال کر ان کے برتن میں ڈال کے انہیں دے دیا کرتے. اب سڈنلی آپ امیر المومنین بن گئے، آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے، لیڈر آف دا نیشن بن گئے. وہ بچیاں آئی کہتی ہیں اب تو آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، اب تو آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اب آپ ہماری بکریوں کا دودھ تو نہیں نکال کے دیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم میرے رویے میں کسی قسم کا فرق نہیں دیکھو گے. امیر المومنین بن چکے تھے مگر آپ نے ان بکریوں کا دودھ نکالا، برتن بھر کے بچیوں کو پیش کر دیا. پہلی عادت میں چاہتا ہوں بیان بھی کرتا جاؤں، ساتھ ہم سیکھتے بھی جائیں، کچھ امپلیمنٹیشن بھی لیتے جاؤ نا. کیا عادت تھی؟ مقام بڑا ہوا رویہ چینج نہیں ہوا، عادتیں نہیں بدلی ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑے پیسے آ جائیں، تھوڑا نام ہو جائے، تھوڑی مشہوری ہو جائے، تھوڑا کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی اقتدار مل جائے، ٹوری بدل جاتی ہے، اسٹائل ہی بدل جاتا ہے، بندہ پرانے لوگوں کو پہچاننے سے انکار شروع کر دیتا ہے. میں کہاں، یہ کہاں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم اس آقا کے امتی ہیں، اس اللہ کے حبیب کے امتی جن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے فرما دیں، جو اللہ کے عرش پر جا کر رب کے مہمان بنتے ہیں مگر عاجزی کا عالم یہ ہے کہ حبشی غلام کے گھر جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں، اپنے جوتے کا تسمہ خود بناتے ہیں، اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں. یہ ہے اللہ کے حبیب کی عادتیں. اور ہم ہیں کہ ہم بدل جاتے ہیں. اگر واقعی آپ نے وہ عادتیں اپنانی ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں تو عاجزی کو نہ چھوڑنا، کبھی اپنے قریب تکبر کو نہ آنے دینا. اللہ کو جو سب سے زیادہ سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں نا، سب سے زیادہ جو خطرناک گناہ ہے نا، میں اگر یہ کہوں تو وہ تکبر اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. بتائیں نا کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہوا تھا؟ ویری فرسٹ سن، سب سے پہلا گناہ اگر دنیا میں کوئی ہوا تو وہ تکبر ہوا اور حسد ہوا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ پہلا گناہ تو اسی نے کیا تھا نا، حضرت آدم سے حسد کیا اور تکبر کیا. اس نے کیا کہا تھا رب کو؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہی پرابلم تھا نا اس کو. Once in a lifetime he made proud. زندگی میں ایک بار تکبر کیا. شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا، وہ تو عزازیل اس کا نام تھا، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، بڑا چہرہ نورانی تھا اس کا. ایک بار تکبر کیا، اس کا چہرہ، اس کی ساری نورانیت لے لی گئی، ساری زندگی عبادت برباد، اور اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا. عقل مند لوگ بیٹھے، میں صرف اشارہ کروں گا. جس نے زندگی میں ایک بار تکبر کیا وہ مردود ہو گیا. جو روز تکبر کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو سجدے، کرتے رہو صدقے، تکبر جب تک دل میں ہے نا. ہم نے تو بچپن میں ایک حدیث سنی تھی اور آپ سب نے سنی ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. وائے رائے کا دانہ؟ یہ ایگزامپل کے طور پر سمجھایا گیا کہ اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا رائی کا دانہ ہوتا ہے، اس لیے ایگزامپل دی گئی. تل، جتنا تل ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا رائی کا دانہ اتنا سا. ارے جس کے دل میں رائی کے دانے ڈاٹ تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہوگا، جس کی سٹائل ہی چینج ہو گئی ہے، جس کی باتیں ہی چینج ہو گئی ہیں، میں امیر، یہ غریب. انا خیر من، واٹ از دا ڈیفینیشن آف انا خیر من؟ میں اس سے بہتر ہوں. یہی کہا تھا نا شیطان نے. ہم بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں میں پیسے والا، یہ غریب، میں فلاں برادری والا، یہ تو اس کی تو خاندانی کوئی نام ہی نہیں اس کے خاندان، میں پڑھا لکھا، یہ جاہل، میں مشہور، اس کو تو جانتا ہی کوئی نہیں، میری اتنی بڑی اسٹیٹ ایجنسی، اس کو کام کرنا نہیں آتا، مجھے 40 سال کا تجربہ، یہ کل بھی آیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، اور یہ روز ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے. خدا را یاد رکھیے قیامت کے دن حدیثوں میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والے کو چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور اس پہ لوگ چڑھ چڑھ کر جا رہے ہوں گے، رونتے ہوئے جائیں گے. نہ کرو پلیز عاجزی، انکساری. اللہ نے دیا تو اور جھک جاؤ. دیکھیں آپ جتنے پھل والے درخت ہوتے ہیں نا، ان کی شاخیں جتنے پھل لگتے جاتے ہیں وہ اور جھکتی جاتی ہے. تناور درخت کون ہوتا ہے؟ جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے پھل لگائے ہیں تو جھکو نا بھائی، عاجزی اختیار کرو، اللہ اور پھل لگا دے گا، اللہ اور برکت ڈال دے گا.
پکڑنا نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے ہمیں اچھا بنایا، ہمیں مالدار بنایا، ہمیں عزت دے دی، ہمیں نام دے دیے. ارے اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ بیٹھو، ان کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ یار ہمارے صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، ان سے تو بات کرنا بہت مشکل ہے، ان کے تو قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے. ہاں یہ بھی حال ہے، قریب نہیں بیٹھ سکتا کوئی ہمارا ملازم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے؟ سوچو، نہیں کرتے ایسا ہم. یہ بہت شدید غلطی ہے. بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار اور اتنا مقبول ہو گیا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ جدھر جاتا تھا نا اس کے ساتھ ایک بادل بھی جاتا تھا، ساتھ بادل بھی ٹریول کرتا تھا، اتنا نیک. ادھر اسی علاقے میں ایک بڑا گناہگار شخص بھی رہتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کتنا نیک ہے اور میں کتنا گناہگار، کتنے گناہ کیے میں ایسا کرتا ہوں اس بندے کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ کی رحمت اس پر برسے گی، کچھ چھینٹے مجھ پر بھی گر جائیں گے، میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھی نیت، توبہ کی نیت، عاجزی کی نیت تھی، اس کی نیت اچھی تھی. وہ جا کر بیٹھ گیا اس نیک بندے، سو کالڈ نیک آدمی کے پاس. جب وہ بیٹھ گیا برابر میں تو اب نیک آدمی کے دل پر شیطان نے حملہ کیا کہ میں کدھر اور یہ کدھر، میں اتنا نیک کہ بادل چلتا ہے، یہ زمانے کا گناہگار بدکار شرابی میرے ساتھ. اب اس نے پتہ کیا کیا اس نیک بندے نے، اس کی دیکھو کیسی بدبختی تاری ہوئی اس پر. اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ یہاں سے، تم کیا کر رہے ہو میرے سامنے، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ پہلی شرمندہ تھا، پہلی اپنے گناہ اس کو یاد آئے ہوئے تھے. بیچارہ شریف آدمی کھڑا ہو کے چلا گیا. جیسی وہ جانے لگا نا، وہ جو بادل سایہ کیے ہوئے تھا نا وہ اس گناہگار کے ساتھ جانے لگ گیا. اس زمانے کے نبی پر یہ وحی بھیجی گئی کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال کو دوبارہ سے شروع کریں. جتنی نیکیاں اس نیک بندے نے کی تھی نا، تکبر کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں زیرو کر دی گئیں، ختم کر دی گئیں. اور اس نے جتنے گناہ کیے تھے عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، توبہ کی نیت کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. This is difference between bad intention and good intention. اچھی نیت اور بری نیت میں یہ فرق ہے. خدا را اپنے دل میں عاجزی پیدا کرے. صدیق اکبر کی عادتیں اپنانی ہے نا، جنت میں جانے والی عادت ہے نا. پہلی عادت عاجزی. کبھی بھی کسی کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں کچھ بھی نہیں، مجھے جو دیا ہے رب نے دیا. خدا کی قسم ہم نے راتوں رات زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا بنتے دیکھا ہے. برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے، پوری فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے. ارے سیلاب کو دیکھا ابھی ہم نے پچھلے دنوں، لوگوں کا سب کچھ بہ گیا نا. مجھے رب نے بچایا، آپ کو بچایا، شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کس بات پر اکڑتے ہیں؟ اگر کوئی خوبصورت ہے اور اس لیے اکڑتا ہے، ارے منٹ نہیں لگتا ایسی بیماری لگتی کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ نے دیا تو شکر ادا کرو کہ مالک تو نے دیا، میرا اپنا کچھ نہیں، بس اس کو زوال نہ لگے. اللہ اس پہ اور برکت ڈالیو. برکت تو جب لگے گی نا جب تو شکر ادا کرو گے، تکبر نہ کرے.